بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اعمال نیتوں سے ہیں، ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی۔ فرمایا فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، لہذا جس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی طرف ہو تو اس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی طرف ہوگی، اور جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہو تو اس کی ہجرت اس چیز کی طرف ہی ہوگی جس چیز کے لیے اس نے ہجرت کی ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ کا مبارک نام ہے عمر بن خطاب بن نفیل، کنیت ابو حفص، لقب فاروق اعظم اور خطاب امیر المومنین ہے۔ آپ کے فضائل بے حد و بے شمار ہیں، جلیل القدر صحابی، قدیم الاسلام مومن ہیں۔ آپ کے اسلام لانے سے مسلمانوں کا 40 کا عدد پورا ہوا۔ آپ کے ایمان لانے پر فرشتوں نے بھی ایک دوسرے کو مبارکباد دی اور یہ آیت مقدسہ اتری، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ جب آپ ایمان لے کر آئے تو اس وقت یہ آیت بھی اتری تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد 13 ہجری میں آپ کی بیعت کی گئی۔ آپ کے زمانہ مبارکہ میں اسلام بہت پھیلا اور بہت سے ممالک فتح ہوئے۔ قرآن پاک کی بہت سی آیات مقدسہ ایسی ہیں جو آپ کی رائے کے مطابق اتری۔ 10 سال 6 مہینے آپ کی خلافت مبارکہ کا عرصہ ہے اور 63 سال آپ کی عمر مبارک ہے۔ 26 ذوالحجہ بروز بدھ کے دن مسجد نبوی شریف میں محراب النبی میں مصلی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نماز فجر پڑھاتے ہوئے آپ کو شہید کیا گیا۔ مغیرہ بن شعبہ کا ایک یہودی غلام تھا جس نے آپ پر خنجر کا وار کیا، جس کی وجہ سے آپ شہید ہو گئے۔ جب آپ نے شہادت فرمائی تو آپ کی شہادت پر در و دیوار سے اسلام کے رونے کی آواز آتی تھی کہ آج اسلام اور اہل اسلام یتیم ہو گئے ہیں۔ یہ ہیں اصل حکمران ہمارے کہ جب اس دنیا سے بظاہر تشریف لے کے جاتے ہیں تو در و دیوار سے رونے کی آواز آتی ہے، اللہ اکبر۔ اور ایک آج کے حکمران ہیں کہ اگر کسی کا وصال ہو جاتا ہے، کوئی چلا جاتا ہے اس دنیا سے، تو ان کی رعایا خوش ہوتی ہے کہ ظالم سے جان چھوٹی ہے۔ تو جب یہ مرتے ہیں تو ان کے جانے کے بعد عوام خوش ہوتی ہے کہ یہ ظالم تھا، اچھا ہوا اس سے ہماری جان چھوٹ گئی۔ مگر جب امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ شہادت فرماتے ہیں، جب آپ کی شہادت ہوتی ہے تو اس وقت در و دیوار سے اسلام کے رونے کی آواز آتی ہے کہ آج اسلام اور اہل اسلام یتیم ہو گئے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ حضور نبی کریم علیہ السلام کے مبارک پہلو میں مدفون ہیں۔ آگے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، تو نیات یہ نیت کی جمع ہے۔ نیت کسے کہتے ہیں؟ ارادہ عمل کو نیت کہتے ہیں، اور اخلاص کو بھی نیت کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کو راضی کرنے کا ارادہ۔ اور یہاں دوسرے معنی میں ہی یہ نیت مستعمل ہے، یعنی اعمال کا ثواب اخلاص سے ہوتا ہے،
اگر کسی عمل کے اندر اخلاص نہیں تو اس کا ثواب بھی نہیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، کہ جس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہجرت کی، اس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہی ہوگی۔ اور یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ نماز سے پہلے جو نیت کی جاتی ہے، الفاظ کے اندر نیت کرنا ضروری ہے یا غیر ضروری ہے؟ تو یاد رکھیں، علماء فرماتے ہیں کہ نماز میں زبان سے نیت کرنا یہ ایک بدعت حسنہ ہے، کیونکہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات مبارکہ میں تقریباً 30,000 نمازیں ادا فرمائیں، مگر کبھی بھی زبان سے آپ نے نیت نہیں کی۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ نماز کو حد پر قیاس کیا جائے گا، اور وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح احرام کے وقت زبان سے حج کی نیت کی جاتی ہے، ایسے ہی نماز میں بھی نیت کرنا چاہیے، لیکن یہ قول صحیح نہیں۔ اب ہجرت کا لغوی معنی کیا ہے؟ ہجرت کا معنی ہے چھوڑنا۔ شریعت میں ہجرت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، یعنی ان کو راضی کرنے کے لیے وطن کو چھوڑنے کا نام ہجرت ہے۔ تو ہجرت باوقت ضرورت ایک اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ اسلامی سن یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کی ایک عظیم یادگار ہے۔ الی اللہ ورسولہ، یہ جو جملہ ہے اس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جانا، آپ کے دربار عالیہ میں حاضری دینا، آپ کی بارگاہ میں پیش ہونا، یہ ناجائز نہیں بلکہ یہ حاضری دینا یہ جائز ہے، بلکہ اس پہ ثواب بھی ملتا ہے، کیونکہ مہاجرین مدینہ منورہ جاتے تھے جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، وہاں جانے کو اللہ تعالیٰ کے پاس جانا قرار دیا۔ یہ بھی معلوم ہوا اس سے کہ جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ جہاں بھی تشریف فرماتے ہیں وہاں بہار آ جاتی ہے، اور آپ کے بغیر تو ہر جگہ ہی سمجھنے کے اجڑ جاتی ہے۔ بہار بس وہاں ہے جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے۔ دیکھیں نا، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ شریف میں تشریف فرما تھے وہاں بہار آ گئی، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ شریف کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی تو مدینہ طیبہ میں بہار آ گئی۔